السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید لطیف چودھری۔ ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے ڈپریشن، انزائٹی اور فوبیا کے اوپر، اور اس کے بارے میں کافی چیزیں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، اور اس کا میں نے آپ کو تسبیحات بتائی تھی: یا سلام و یا مومن و یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم و یا کریم و، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر۔ تو جن بھی حضرات کو اس قسم کی کوئی پرابلم ہے، وہ ضرور اس کو ذکر کو کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو اس مشکل سے انشاءاللہ نکال دیں گے۔ یہ بیماری ہے، اور اس کے کئی وجوہات ہیں لگنے کی، تو اس کو ہمیں بہت سیریس لینا، اور ہر حال میں اس سے جان چھڑانی ہے۔ ہر حال میں یہ انسان کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، ان سب کی بھی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو میری یہی آپ سے درخواست ہے کہ آپ ذکر کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور قرآن پاک کو نا آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، اور ہمیں کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ باقی چیزیں تو سب کو ہی پتہ ہے۔ ابھی دیکھیں، اب جو زمانہ جو اس ٹائم چل رہا ہے، موومنٹ ہو رہی ہے، اب دیکھیں گے پیسہ پیسہ پیسہ، لیکن جو یہاں کا سکون ہے نا، یہ جس کے پاس ہے نا، وہ سب سے امیر آدمی ہے۔ سب سے امیر آدمی وہی ہے۔ تو معاشرہ ہے، کروڑ ہاں ارب ہاں دنیا ہے، تو ہر ایک کا مسئلہ مسائل جو ہے نا، وہ علیحدہ ہے، لیکن جو اس کا اینڈ ہوتا ہے نا، وہ آگے ڈپریشن انزائٹی پہ ہوتا ہے۔ اب مثلا جیسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب سے میں ملا، بہت اللہ والے نیک انسان تھے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنے وہ شریف اور اچھے نیک انسان میری نظر میں، اور وہ ایک اسپورٹس سائیکل پہ جا رہے تھے، وائٹ شلوار کرتا پہنا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، پرہیزگار نمازی انسان۔ میں نے ان کو آواز دی تو آپ بلیو کریں گے، وہ 60-70 میٹر کے بعد نہ وہ رکے، اور میں نے پہلے معذرت کی، بڑے تھے اس ٹائم میرے سے، تو میں نے معافی مانگی ان سے، انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں۔ میں ان کو لے کے تو آ گیا اپنے ہاؤس کے لان میں، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کچھ معاملات ڈسکس کیے۔ اب آپ بلیو کریں گے کہ میں آج تک اس چیز کو کتنے سال ہو گئے ہیں، اس ٹائم میں نے کوئی اور چیز ان سے ڈسکس کی تھی، تو یہ ڈپریشن انزائٹی فوبیا کے بارے میں نہیں ڈسکس کیا تھا۔ تو وہ اس ٹائم انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے جو اپنی بات بتائی نا مجھے، وہ یہ تھی کہ ان کا سکا بیٹا جو ہے، وہ 50 لاکھ روپے کا ان کے ساتھ فراڈ کر گیا، اور وہ اتنے پریشان تھے کہ مجھے آج تک آپ بلیو کریں افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ان سے بات کیوں کی۔ انہوں نے اپنی پریشانی شیئر کی، تو یہ ڈپریشن ہی ہے نا۔ اب وہ ایک لائن پہ لگے ہوئے ہیں، نیک انسان ہیں، وہ کہتے ہیں میں گزرتا ہوں بازار سے تو لوگ مجھے آوازیں لگاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں نا میری بات کا اشارہ، سمجھ گئے؟ تو میں سنتا ہوں، تو اب میں بے بس ہوں، کیونکہ میرے سکے بیٹے نے جو ہے یہ پریشانی مجھے دی ہے، اور مجھے جو ہے لوگوں کو یہ پیسے ہر حال میں لٹانے ہیں، اور کام جو ہے ان کا
اس لیول کا نہیں تھا. دبئی میں وہ کام کرتے تھے، پاکستان میں واپس آ گئے اور یہ پرابلم ان کو بڑھ گئی. آپ کو سمجھانے کا یہ مقصد ہے، اس ٹائم انہوں نے مجھے، جو اس ٹائم کی میری پریشانی تھی، اس کے لیے انہوں نے مجھے کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد 500 ٹائم آپ پڑھو. تو ذرا ایج بھی مطلب بالکل سمجھتے ہیں نا، نماز وغیرہ تو پڑھتے تھے تو روٹین میں پڑھا 10-15 دن، پھر اس کو کنٹینیو نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ رزلٹ ہمیں نا فوری مل جائے. جیسے ایک آفیسر سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے قلم سے لکھ دیا تو بس اس کی تکمیل ہو جانی چاہیے. اس طرح کا گمان آپ نہ رکھیں اور نہ ہمیں رکھنا چاہیے. ہمارا اللہ تعالیٰ پہ گمان پورے یقین کے ساتھ ہونا چاہیے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ ان کے معنی کے سمجھتے ہوئے اس کا ذکر کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں اس میں پھنسا تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں جب جس معاملات میں سے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا نا میں نکل جاؤں گا، تو میں وہاں سے وہ کارکر کے بھی واپس آ گیا. تو دین مجھے پتا چلا تو ہو اب آپ سمجھتے ہیں ٹائم لگتا ہے لیکن اس کے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ بالکل پریشان نہیں ہونا. جو لوگ بھی اس میں اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو، لیکن اگر کوئی ہے تو وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ مجھے اللہ کے بہت نیک انسان ہیں، پروفیسر رفیق اختر صاحب. ان کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا ایک ویڈیو میں، کیونکہ وہ بھی نیٹ پہ موجود ہیں. تو میں نے کہا کوئی یہ نہ مطلب ہو کہ بھی وہ میں ان کا نام استعمال کر رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں عرفان الحق صاحب ہیں جیلم میں، ان سے بھی میں ملا تھا. لیکن ان سے ملنے کا جو میرا سوچ تھی نا کہ 1-to-1 ملاقات ہوگی، ان سے پہلے میں ان سے ملا تھا جا کے جیلم میں. تو وہ ذکر میں تھوڑا سا ہی فرق تھا، یہی ذکر انہوں نے بھی بتایا تھا. اور انہوں نے 40 ٹائم کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو بھی پڑھنا، یہ ایڈ تھا. اس کی بھی دعائیں ہیں، میں وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا. تو آپ ضرور اس کو سمجھیں اور پڑھنا شروع کر دیں. اس کی کوانٹٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. 300 ٹائم کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مطلب ہم اس کے یوز ٹو ہو جائیں. میں نے شاید میں آپ کو تصویر بھی دکھا دوں گا، سب لوگوں کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. تو اس لیے آپ جو ہیں وہ بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں. میڈیسن آپ کو ضرور فائدہ دے گی، وقتی لانگ ٹائم کے لیے نہیں، لیکن وہ انٹرنل کیا خرابیاں کر جائے گی یہ کسی کو نہیں پتہ. تو اس سے بچنے کے لیے بہترین ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اس لیے ایک چیز میں اور آپ کو بہت بتاتا ہوں. آپ جس بھی پریشانی کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، وہ نہیں بھی نہ حل ہوتی. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 4 and 5 months کے بعد کنٹینیو آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر کسی کو ملنا چاہیں گے اور آپ کو ڈر ہوگا یہ کام نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نا وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو کسی بھی جگہ آنے جانے میں، یعنی کہ آپ کے ساتھ ایک غیبی طاقت محسوس ہوگی آپ کو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرا اسپیشلی یہ مسئلہ حل کروایا ہے. تو مین پرابلم تو اپنی جگہ ہے نا جس کے لیے ہم ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی قبول ہے. اس کو نا خالص اللہ ہی کے لیے کرنا، ہمیں وہ پریشانی نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرے لیے پڑھ رہے ہیں. جو ہمارا مقصد ہے
وہ تو یہی ہے نا کہ یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نکال، ہمیں ٹھیک کر اس مصیبت سے، کسی بھی ہے۔ اب جیسے یہ گھبراہٹ ہے، گھبراہٹ ایک ایسی، میں کیا کہوں گا، کس قسم کی یہ جو ہے نا وہ بیماری ہے، یہ سب آپس میں بہن بھائی ہیں، اور کبھی وہ ہوگا تو پھر وہ لازمی ہوگی، پھر اگلی سٹیج لازمی ہوگی، تو اس میں سے انسان کو گزرنا ہی پڑے گا۔ تو آپ یقین کے ساتھ معنی رکھیں ذہن میں، اور یقین کے ساتھ پڑھیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھیں تو وہ بھی سبحان اللہ، آپ بیٹھ کے پڑھیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، صبح شام پڑھ لیں، کنٹینیو پڑھ لیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا آپ 4,000 ٹائم پڑھ لیں، پھر مطلب اس کا ایک سیٹ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سیٹ سمجھے ہیں، تو آپ اس کو اپنی زندگی میں لے گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو لازمی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اسی یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، کہ وہ میں سنی سنائی بہت سے واقعات ہیں میرے ساتھ، بہت سے واقعات ہیں، تو لوگ نکل گئے اس میں سے، اور نکلتے ہیں الحمدللہ، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن ٹائم اللہ ہی کو پتہ ہے کہ یہ کب ہونا ہے، ہماری محبت پہ، ہمارے ذکر پہ، ہماری زبان پہ، ہمارے کردار پہ، ہماری ایکٹیویٹیز پہ۔ تو یہ اب میں کوئی مطلب اس لیول کی تو ایڈوائز آپ کو نہیں کر سکتا کہ آپ اس سے بچیں، اس سے بچیں، اس سے بچیں، اس دور میں کوئی نہیں بچ سکتا کسی چیز سے، ہاں کوشش کرتا رہے، پھر بچ جائے گا انشاءاللہ، پھر کوئی پرابلم نہیں اس کو۔ تو یہ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں نا؟ تو کوئی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اتنا آپ نہ سمجھیں، کچھ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، اور وہ پازیٹیو رزلٹ آئے گا، اس کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ہم جو ہے نا فاسٹ ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہوا، یا اللہ ابھی اس مصیبت سے ہمیں نکال، ابھی ہمیں جو ہے نا، ہم تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں 4-5 سال کے بعد وہی لوگ پھر ان کو مل رہے ہوتے ہیں، وہ اس ٹائم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن زندگی تو اللہ نے دینی ہے نا، اس کا ٹائم فریم تو اللہ کو پتہ ہے کب مرنا ہے، کب تک جینا ہے، تو وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، یا سلامو یا مومنو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر۔ یہ آپ 300 دفعہ شروع کریں صبح شام، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت ساتھ دیں گے، اور ساتھ دے رہے ہیں تو یہاں تک ہے نا، تو بھائی یقین کی بات ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ بلاگ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، پھر اور چیزیں شیئر کریں گے۔ کمنٹس کر دیا کریں، کوئی آپ کو اچھا برا، وہ ہر کوئی آزادی ہے سب کو، میں سے کہوں جی یہ نہ کریں وہ نہ کریں، مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی کوشش ہے، اچھی چیز ہے، تو آپ لازماً کوئی نہ کوئی کمنٹس دیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔